الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس مخدوم زادہ عزیز احمد زیدہ وقارکم، میزبان محترم حافظ محمد اکرم طوفانی صاحب، اس کانفرنس کے کارکنان و خدام و منتظمین، ارباب علم و دانش، دوستوں، عزیزوں، آج 8 اکتوبر 2009 عیسوی سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے اس نظریاتی اجلاس میں سرگودہ پنجاب پاکستان میں ہم سب فکر و نظر کے حوالہ سے جمع ہیں. اس
قابل رشک کوشش پر میں کانفرنس کے انتظامیہ کے اکابر و اصاغر دونوں کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ سعی رب العزت کے ہاں قبول ہو، اور یہ شمع اس وقت تک فروزہ رہے جب تک آسمان کے دامن میں ستارے ذوفشاں رہیں۔ میں نے گزشتہ سال درخواست کی تھی کہ اس نقش کو دائمی کر دیا جائے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا، الحمدللہ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق اس سال بھی امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ میں اپنے ان نوجوانوں پر ناز کرتا ہوں۔ اس دور اضطراب میں میرے یہ عزیز نوجوان میرا فکری سرمایہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ شیطانی گروہ وطن عزیز پاکستان میں فرزندان اسلام کے ایمان اور عقائد پر اتنی آسانی سے شب خون نہیں مار سکے گا۔ وہ گھر خطرے میں ہوتا ہے جس کے مکین غافل ہوں، لیکن جس گھر کے مکین بیدار ہوں، باخبر ہوں، اتنی آسانی سے اس گھر کو لوٹا نہیں جا سکتا۔ طوفانی صاحب نے عمرہ پر جانے سے قبل مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میری جو پہلی بکنگ تھی وہ 8 اکتوبر کے بعد آ رہی تھی، یعنی میری واپسی 8 اکتوبر کے بعد آ رہی تھی۔ یہ شخص جتنا مہربان ہے، بگڑ جائے تو پھر ناقابل کنٹرول طوفان ہے۔ مجھے 2-3 جملوں میں ایسا مرعوب کیا، ایسا تھریٹ کیا کہ میں نے اپنی بکنگ تبدیل کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کانفرنس سے 2 دن پہلے آپ کو میں یہاں پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں 2 دن کے بجائے 1 ہفتہ پہلے آ گیا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں آ گیا۔ دارالشفا سے دارالامراض میں آ گیا۔ بہرحال یہ حجتیں، یہ محبتیں
ایک محبوب کے سفر عشق و مستی کے حوالے سے ہے۔ وہ بھی تقریباً زندگی کی شام سے گزر رہے ہیں اور میرا بھی عرصہ حیات تکمیل کو پہنچا ہوا ہے۔ جسمانی طور پر میں اپنا وقت پورا کیے بیٹھا ہوں، اب روحانی طور پر جو بونس میں کچھ لمحات ملے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسی کام آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں ڈاکٹر کی کلینک سے اٹھ کر یہاں پہنچا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، عارضہ قلب بھی ہے، ذیابیطس کا مریض ہوں، بیگ میں میری دوائیاں سما نہیں سکتی تو ایک شاپر بھی بھرا ہوا رکھا ہوا ہے۔ تاہم میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا کو اسی وقت چھوڑ دینا ہے جو وقت طے ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر دوائیاں دے سکتے ہیں، زندگی نہیں دے سکتے۔ میرے عزیزوں، تمہیں یہ جدوجہد مبارک ہو۔ کوئی کسی لیڈر کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے، کسی کے دنیاوی مفادات ہیں، دنیاوی دلچسپیاں ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، تم محمد عربی کے بے لوث شیدائی ہو اور پروانے ہو۔ تمہیں یہ نسبت مبارک ہو، اللہ اس نسبت کو نظر بد سے بچائے۔ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا مبتدا کتاب اللہ سے وہ آیتیں ہیں جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین۔ نہ آپ میرے لیے نئے ہیں اور نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں۔ میں نے جنہیں جوان دیکھا تھا ماشاءاللہ اب وہ میری طرح عمر رسیدہ، ستم چشیدہ اور تقریباً کمر کبیدہ ہو چکے ہیں، اور جنہیں میں نے بچہ دیکھا تھا وہ بچوں والے ہیں۔ اس شہر سے پرانا تعلق ہے اور اللہ کی شان ہے کہ میرے پرانے ہم سفر سب چلے گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور دین کی نسبت سے ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بہت اچھے تھے۔ جب سرگودا شہر میں داخل ہوتا ہوں تو ہر گلی سے، ہر زاویے سے تلاش کرتا ہوں ان میں سے کوئی چہرہ نظر آ جائے، لیکن شاید وہ بہت دور چلے گئے۔ میرے عزیزوں، زیادہ گفتگو کرنے کی استعداد بھی نہیں رہی میرے اندر۔ توجہ سے میری بات سنیں گے آپ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے وفادار ہیں وہ کبھی میرے غداروں سے دوستی نہیں کریں گے۔ پلیز جو میرے وفادار ہیں وہ میرے غداروں سے کبھی دوستی نہیں کریں گے۔
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. ان کی دوستی میرے وفاداروں سے ہوگی. دیکھیے ارباب علم و دانش، ایک ہے دنیا داری، ایک ہے دنیاوی زندگی کا ربط و ضبط، جسے سوشل لنک کہتے ہیں. سوشل لنک اور چیز ہے، فرینڈشپ اور چیز ہے، دنیا داری اور چیز ہے، اور دوستی اور چیز ہے. حق تعالی نے احترام آدمیت کے حوالے سے سوشل لنک سے نہیں روکا آپ کو، سوشل کنٹیکٹ سے نہیں روکا آپ کو، دنیا داری سے نہیں روکا اللہ نے آپ کو. قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اولیاء کے ہیں. اولیاء لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. میرے وفادار کبھی میرے غداروں سے دوستی نہیں کریں گے. تو دنیا داری وقت گزاری ہوتی ہے اور دوستی اعتماد کا نام ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے غداروں پر کبھی اعتماد نہ کرنا. جو میرے ہیں وہ میرے دشمنوں پر کبھی اعتماد نہیں کریں گے. قرآن کریم کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی مختصر بات کو دوسری جگہ مفصل بیان کرتا ہے. یہ اپنا پہلا مفسر ہے. یفسر بعضہ ببعض اس کی تعریف ہے. چنانچہ دوسری آیت میں حق تعالی نے فرمایا، لیکن دوسری آیت کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں اسی پہلی آیت کا تتمہ بھی بیان کر دوں کہ میرے وفادار میرے غداروں سے دوستی نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے ایسا کر لیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، میرے غداروں سے اگر دوستی کر لی میرے وفاداروں نے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر دوستی ختم، تو پھر دوستی ختم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد، کیا ترجمہ کروں علماء کرام؟ لا تجد نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ایسا نہیں ہوگا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ دوستی کر لیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے. تو بات وہی آ گئی نا، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی سے بات وہی آ گئی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہی بات آ گئی. تھوڑے سے
الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ایسا نہیں ہوگا کہ میرے وفادار میرے غداروں سے دوستی کر لے. لو كانوا آباءهم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءهم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانهم، یا ان کے بھائی بند ہوں، او عشیرتهم، یا ان کے قبیلے والے ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، چاہے کوئی رشتہ رکھتے ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا. لا تجدو، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میرے دوست میرے دشمنوں سے دوستی کر لے. کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ جو میرے دوست ہیں نا، ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں میں نے ایمان کو مکتوب کر دیا ہے. ایمان کو لکھ دیا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اللہ قلم لیے بیٹھا ہے اور دلوں پر ایمان کو لکھ رہا ہے؟ ایمان 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 ایمان، یہ تو مفہوم نہیں ہے. اب آج ترجمہ کرتا ہوں اپنے وجدان سے، اور امانت ہے حشر میں گواہی دینا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. جو میرے دوست ہیں ان کے دلوں میں تو میں بیٹھا ہوا ہوں. ان کے دلوں میں میں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں، تو جس دل میں میں بیٹھ جاؤں وہاں میرے دشمن کے لیے گنجائش رہے گی؟ اچھا، ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا، ارباب علم و دانش، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ ایمان والے تو ہیں، پھر کیا ایمان لائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں بھی وجدانی ترجمہ کرتا ہوں، امانت ہے وہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا الذین آمنوا آمنوا. جن کے ایمان کی اپروچ دماغ تک ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اسے دل تک لے جاؤ. دماغ فلسفہ کا گھر ہے. دماغ منطق کا مسکن ہے. دماغ سے فلسفہ، منطق، دانش، خرد کی کرنیں پھوٹتی ہیں. اور دل عشق کا گھر ہے. دل عشق کا مسکن ہے. وہ کہتا ہے میرے تعلق کو، میری دوستی کو دماغ تک نہ رکھو، دل میں لے جاؤ.
اقبال بہت عجیب آدمی ہے، کبھی کبھی دل کے تار چھیڑ دیتا ہے وہ بھی۔ فرمایا عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، سپر وہ ڈھال ہوتی ہے، ایک ڈیفنس شیلڈ ہوتی ہے جو دشمن کا وار بچانے کے لیے باڈی پر، جسم پر استعمال ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس کے لیے عقل کو استعمال کرو، دفاع جب کرنا ہو تو عقل کو استعمال کرو۔ دفاع کے لیے عقل چاہیے، لیکن جب آگ میں کودنا ہو، کربلا میں اترنا ہو تو پھر دل کو امام بنائیے۔ خطیب یورپ شاہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب، خطیب یورپ شاہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب۔ کیا کہا میں نے؟ دفاع کرنا ہو، جب ڈیفنس کرنا ہو تو عقل، لیکن جب آگ میں کودنا ہو، جب کربلا میں اترنا ہو تو پھر عقل بہت پیچھے رہ جائے گی، بہت پیچھے رہ جائے گی، پھر دل کو امام بنانا ہوگا۔ میں چند روز پہلے جبل احد کے نیچے کھڑا تھا، منزل عشق کے راہنوردوں کے نقوش کو دیکھ کر ماضی کی یادیں میرے تحت الشعور سے فوق الشعور تک موج زن تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آ گیا، احد ہم سے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد ہم سے اور ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت پتھروں سے نہیں ہو رہی تھی سرگودا والوں، یہ محبت سنگریزوں سے، پتھروں سے نہیں ہو رہی تھی، یہ استعارہ ہے، استعارہ ہے۔ اللہ تمہیں بصیرت دے تو سمجھ سکو۔ جو جبل احد کے زیر سایہ ہوا اور مظلومیت کی اور عظمت کی جو داستان رقم ہوئی، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے معبود کی محبت میں یہاں سے گزرا اور اس کے عشق و مستی کے جذبے میں جو میرا خون بہا، تو یہ میرا اور میں اس کا محبوب بن گیا۔ وہ ہے ہماری محبت کی یاد جس نے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ یہ پہاڑ میرا اور میں اس کا دوست ہوں۔ یہ بات خنزیر کھانے والوں کو اور الکوہل پہ جینے والوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ ان کی ڈکشنری کے الفاظ ہی نہیں، میں ان کی ڈکشنری سے ورا بات کر رہا ہوں، یہ میری ڈکشنری کے الفاظ ہیں۔ ان کے ہاں مرنا مٹ جانا ہے، میرے ہاں کسی عظیم مقصد
کے لیے مرنا ہی زندگی ہے. میرے قائد نے، میرے امام نے مجھے یہ فکر عطا فرمایا کہ دنیا کے بڑے بڑے تاجداروں اور طاقتوروں کو موت نے مٹا ڈالا، لیکن رحمت للعالمین کے حلقہ رشد و ہدایت میں بیٹھنے والوں نے تو موت کو مار ڈالا. خالق کائنات انہیں زندہ کہنے کی بھی مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، مردہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے بل احیاء، ہمارے سامنے وہ بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں، لاش خون آلودہ ہے، خون بہہ چکا ہے، ان کے بچے رو رہے ہیں، ان کی بیوی بیوہ بن گئی ہے. یا اللہ ہماری تو سمجھ میں آ نہیں رہا. رب العالمین نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے؟ ہر صداقت ضروری نہیں کہ سمجھ میں آئے. صداقتیں تمہارے شعور کی پابند نہیں ہیں، تمہارا شعور صداقتوں کا پابند ہے. میں نے کب کہا کہ تمہاری سمجھ میں آئے؟ بل احیاء، میں کلیم کر رہا ہوں کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. ولا اور کچھ آداب کی بات بھی ہے. مہمانوں کو وہ جو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے تھوڑی سی جگہ دور بنا رکھی تاکہ ان کے تشریف آوری سے، ان کی علیحدہ سلیحد سے یہاں کا نظام ڈسٹرب نہ ہو. تھوڑا سا فاصلہ رکھا. تو میرے دوستو، عقل دفاع میں کام کرتی ہے، ڈیفنس میں عقل مفید ہے، لیکن ایفنس میں قلب کو امام بنانا ہوگا. عقل کی پرواہ کیے بغیر کون پوچھتا ہے ایفنس میں عقل سے کہ آگ میں کودوں یا نہیں، موت سے آنکھیں چار کروں یا نہیں. بہت کچھ ہو چکا، شاید کچھ ہونے والا بھی ہے. ابھی کچھ اور بجلیاں تڑپ رہی ہیں، ابھی کچھ اور آشیاں نشانے پہ ہیں. میں نہ بے خبر ہوں نہ بے حس ہوں، لیکن میں رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ سوچ ملی ہے، اور یہ سوچ بھی ورثے میں ملی ہے، میری خود ساختہ نہیں ہے. یہ سوچ بھی مجھے ورثے میں ملی ہے، خود ساختہ نہیں ہے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. اگر ایسا ہو جائے علماء کرام الذین آمنوا آمنوا، کتاب عقل تک تو پہنچی ہے، انہیں دلوں میں بھی اتارو. اور صرف کتابوں پر انحصار کرنے کے بجائے آج آپ سے درخواست کرتا ہوں اہل نظر کی صحبت بھی اختیار کرو. جلال الدین رومی نور اللہ مرقدہ نے کیا کہا جی؟
علم و حکمت از کتب دی از نظر، علم و حکمت از کتب دی از نظر، دی مجاؤ اندر کتب اے بے خبر، معلومات کتابوں سے ملیں گی لیکن تبدیلی صحبت سے آئے گی۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ عصر حاضر میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ورک گردانی میں ساری زندگی لگا دی، تزکیے کی طرف ذرا نظر بھی نہیں اٹھائی، سوچا بھی نہیں۔ ہمارے مدارس سے، ہمارے مراکز سے یعنی پاکیزگی قلب و نظر کا اہتمام چلا گیا۔ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں بس، تو عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آب ہے تکبیر تیری، تو جو مومن ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ ہاں پھر وہ پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے؟ میرے عزیزوں، آپ جو نعرے لگا رہے ہیں میں سن رہا ہوں، میں نکیر نہیں کرتا، لیکن میری آرزو ہے، میری تمنا ہے آپ کی جو آواز عمل بن جائے، آپ کی یہ آواز عمل بن جائے، آپ کے یہ نعرے پاکستان کی بگڑی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ قومی زندگی کے کس دوراہے پر ہم کھڑے ہوئے۔ ہماری روشنیاں ختم ہو رہی ہیں، ہماری کرنسی پر سکرات کا عالم طاری ہے، لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے، اصل بات یہ ہے کہ کرنسی میں کچھ نہیں رہا، کرنسی میں کچھ نہیں رہا۔ ہمارے وطن کی قدرتی پیداوار جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے، اسے اغیار ہڑپ کر رہے ہیں، نیٹوں کے درندوں کے پیٹ میں جا رہی ہے ہماری گندم، ہماری شوگر، ہمارا دودھ اور ہمارے فروٹ۔ آپ کے حلال جانور، بکرے، دمبے، بھیڑے، وہ نیٹوں کے درندوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں، اور یہ وہ لابی کام کر رہی ہے، یہ بات بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ لابی کام کر رہی ہے جنہوں نے اس ملک کو روز اول سے تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے دانشور، ہمارے قلم کار، ہمارے کالم نگار،
مختلف جرائد و مختلف روزناموں کے مدیر اور ان کے تجزیے ان کی سوچ کے مطابق ہیں. اگر مجھے بھی میری رائے کو سننے کا ظرف ہے ان کے پاس میری رائے تو مجھے کہنے دیں کہ ہمارے اس روز بد میں جس میں آج ہم مبتلا ہیں اس لابی کا ہاتھ ہے جس لابی نے پاکستان کو روز اول سے تسلیم نہیں کیا اور پھر اس کے بعد آئین پاکستان کی خلاف ورزی کو اپنا معمول بنا لیا. اور ہماری پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اسلامی اصطلاحات کو استعمال کیا. دیکھیے ارباب علم و دانش، جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ دلائل کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ آپ کو دلیل سے نقصان نہیں پہنچا رہے، سازشوں سے اور لابنگ سے نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ ماریشس میں مرزا طاہر آیا ہوا تھا. یہ سینٹرل پلیس ہے افریقہ کا، ماریشس. مجھے وہاں میں بھی گیا ہوا تھا، شاہد نورانی بھی وہاں موجود تھے. ہمیں معلوم ہوا کہ یہ آیا ہوا ہے تو پھر ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ اس کو کہو وہ ہم سے آ کر بات کرے. ایک وقت طے پایا، جگہ طے پائی. سنجیدہ جو طبقہ تھا وہاں مسلمانوں کا، انڈیا کے زیادہ مسلمان ہیں وہاں، وہ سب جمع ہوئے. لیکن مرزا طاہر کے میزبان نے آ کر اطلاع دی کہ مرزا صاحب تو رات 1 بجے لندن چلے گئے. دلیل کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے. یہ ایک سازشی گروہ ہے، ایک سازشی ٹولہ ہے. اگر میری بات سننے کا ظرف ہے تو پھر سنیے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے پیچھے اسی گروہ کا ہاتھ ہے. کوئی دینی لوگ یہ کام نہیں کر سکتے جو ہو رہا ہے. مساجد میں اور عبادت گاہوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو نظر آتش کرنا کسی مسلمان کا تو کیا کسی اچھے انسان کا بھی کام نہیں ہو سکتا. یہ وہ درندے کر رہے ہیں جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے اس ملک کو مستحکم نہیں ہونے دینا. اس کی معیشت کو بھی انہوں نے لوٹ کھایا. شاید میں نے گزشتہ ملاقات میں بھی کہا تھا، خدا غارت کرے ان خفیہ ہاتھوں کو، خدا غارت کرے ان خفیہ ہاتھوں کو جو اس طرح کے فیصلے کر کے میرے وطن کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں. ملک وجود میں آتے ہی وزارت خارجہ قادیانیت کو دے دی گئی. کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ توقیق کیجیے، مجھے قائم کیجیے. پاکستان کے حق میں
یہ فیصلہ کن دلائل کی روشنی میں مفید تھا؟ اس نے وزارت خارجہ کے مسند پہ بیٹھ کر چودھری ظفر نے پاکستان کی خدمت نہیں کی، قادیانیت کی خدمت کی، اور اس کا پھیلایا ہوا گند آج تک ہم صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ افریقی ممالک میں جاتے ہیں، جن لوگوں کو اس حوالے سے مس گائیڈ کیا گیا وہ حیران ہوتے ہیں ہماری باتیں سن کر کہ وزارت خارجہ کی طرف سے پاکستان کے تبلیغی وفود آئے تھے اور انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو اسلامی اسکالر کے طور پر پیش کیا تھا۔ ہم نے فارم فل کر دیے، لیکن یہ باتیں تو ہم اب سن رہے ہیں۔ پھر جن کو توفیق ملتی ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بدلتے ہیں، لیکن یہ پھیلایا ہوا گند اس دور کا ہے۔ جس بدبخت نے، جس نمک حرام نے کیبنٹ کا رکن ہونے کے باوجود بانی پاکستان کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور لیاقت علی خان مرحوم نے جا کر اس سے کہا کہ تم وزیر خارجہ ہو اور تم اپنے لیڈر کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہو۔ اس نے صاف کہا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو میں نہیں ہوں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو یہ نہیں ہوں۔ جس پر لیاقت علی خان مرحوم آزردہ خاطر ہوئے، ان کے جذبات مجروح ہوئے۔ اب دلوں کی باتیں تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں پاکستان کا دوست تھا، تاریخ پاکستان میں اس کی خدمات ہے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اس ناسور سے اپنے وطن کو نجات دلاؤں، لیکن اس سے پہلے وہ خود اڑا دیا گیا۔ میرے عزیزوں، مجھے نہیں معلوم دنیا کی زندگی میں اس جگہ ہم پھر مل بیٹھے اسی طرح، ان میں میں بھی شامل ہوں یا آپ سب شامل ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں، جتنے سانس باقی ہیں، اپنے اس اصل دشمن کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور آپ کے نعروں کا عملی استعمال یہ ہو کہ قادیانیت کے لیے جو بھی سافٹ کارنر رکھتا ہو، نرم گوشہ رکھتا ہو، اس کو ووٹ دینا حرام سمجھیے، مایوس کر دیجیے ان کو۔ جنہوں نے آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک فالتو چیز سمجھ رکھا ہے کہ جب ووٹ لینے کا وقت آئے گا تو ہم ان کو سبز باغ دکھا کر جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے۔ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیے اور آئندہ فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کیجیے۔ پاکستان سنجیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے اس وقت، ایسی سنجیدہ صورتحال کہ جس پر الفاظ بھی لرزتے ہیں کہ اگر میں تبصرہ کروں۔ وہ جو فارسی میں کہا گیا نا کہ میرا دردیش اندر دل اگر گویم زباں سوزت، میرے سینے میں ایسا دکھ ہے کہ اگر بولتا ہوں تو ہونٹ جلتے ہیں، زبان جلتی ہے، چپ رہتا ہوں تو دل جلتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، جس بہادر کو اپنے وطن میں واپس آنے کی جرات نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر وہ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہے
ایسی زنانی مرد کی شکل میں ہم نے نہیں دیکھی تھی. طوفانی اس سے تو بے نظیر ہی مرد نکلی. اس سے تو بے نظیر ہی مرد نکلی. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں مردانگی کا معیار یہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو. مردانگی فکر و نظر کا نام ہے. خدا کے لیے معیار کو سمجھو. میں ابو جال جیسے کروڑوں مرد خدیجۃ الکبریٰ کے جوتوں پر قربان کر دوں. خدیجۃ الکبریٰ کے جوتوں کے ایک ایک نقش میں مردانگی ٹپکتی ہے. اور لندن نشینوں جیسی زنانیوں کے ہاتھوں سوائے نسوانیت کے ملتا ہی کچھ نہیں. ہر حوالے سے صرف یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ شاید ہمارے لیے موقع نکل آئے. پاکستان میں ہمارے لیے فری میسن کلب میں گرین سگنل آ جائے. لیکن انشاءاللہ یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی. اس لیے کہ بہادر بہت ہے نا. نہ وہ ادھر آئے گا نہ یہ آرزو پوری ہوگی. اور اگر لایا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. مجھے سب سے زیادہ آپ سے کہنا ہے. جو کچھ کہنا ہے آپ سے کہنا ہے. سادگیاں چھوڑ دیجیے. خدا را متحد ہو جائیے. فروعات میں لڑائیاں چھوڑ دیجیے. جب باپ کی پگڑی خطرے میں ہوتی ہے تو پھر بیٹے آپس میں نہیں لڑتے. جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ کا تعلق صرف ناروں کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق حقیقی ہے. ان کی عزت و ناموس کی حفاظت میں مرنا ہی عین حیات ہے، عین زندگی ہے. پاکستان قادیانیوں کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں نے بنایا ہے. اس میں عقیدہ ختم نبوت کے علمبرداروں کا خون شامل ہے. پاکستان حضرت تھانوی، علامہ عثمانی، علامہ انصاری، حضرت گولڈوی، اور بے شمار اہل نظر کی کوششوں سے وجود میں آیا. آج قادیانی راوی نے اس کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں. حرم میں مجھ سے دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان ملے. آپ یقین کیجئے مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا شکر ہے ہم آپ سے علیحدہ ہو گئے، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا. ہمیں بھی دہشت گرد بنا دیا گیا ہوتا، ہمیں بھی ایکسٹریمسٹ اور شدت پسند اور اکثریت پسند پتہ نہیں کہاں سے
فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے یہ ان اصطلاحات کو گھڑنے والی؟ ہمارے ہاں یہ فیکٹری نہیں ہے. شدت پسندی، عسکریت پسندی، دہشت گردی یہ ہماری اصطلاحات نہیں ہیں، یہ تل ابیب کی اصطلاحات ہیں، یہ اسرائیل کی اصطلاحات ہیں. اور اسرائیل اور قادیانیت ایک ہی چیز ہے. میں نے گزشتہ ملاقات میں بھی کہا تھا کہ 3 شیطانوں کا ٹولہ ہے. اس کے عزائم کو سمجھیے. اسرائیل، امریکہ اور بھارت. اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے عزائم کے مقابلے میں خدا را ایک ہو جائیے، اپنی صفیں مضبوط بنائیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو کر سکتے ہو کیجیے. انشاءاللہ آئندہ ملاقات صدیق آباد میں ہوگی، جناب نگر میں ہوگی. 15-16 اکتوبر میں نے پچھلے سال بھی آپ سے درخواست کی تھی. اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے. آپ میں سے اکثر چہرے میں نے وہاں دیکھے. آج بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں، میرا چندہ یہی ہے، میرا چندہ یہی ہے. میں یہ دامن پھیلا کر کہتا ہوں، میں ویسے گناہگار آدمی ہوں، نہ میرے پاس علم ہے نہ میرے پاس عمل، لیکن ہوں ہاشمی، میرا خون صحیح ہے. یہ دامن پھیلا کر کہتا ہوں کہ چناب نگر میں آپ سب حضرات شرکت کا ارادہ کر لیجئے. یہ آپ کا سفر عشق و مستی ہوگا. میں اپنے عزیزوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کو یہ یاد دلاتے رہیے، لیکن ہے ایک ہی ہفتہ، بات بھولے گی نہیں انشاءاللہ، نہیں بھولے گی انشاءاللہ. بس اگر زندگی رہی تو پھر وہیں ملیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.